یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیر پر پیر رکھ کے نہ بیٹھو کیونکہ یہ نحوست ہے۔ دیکھیں ایسا کوئی اسلام نے تصور نہیں دیا، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کی شدت کے ساتھ مخالفت فرمائی ہے، یعنی بدشگونی لینا، کسی چیز کو اپنے لیے منحوس گمان کرنا، یہ کفار کا طریقہ تھا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی کے ساتھ ممانعت فرمائی۔ تو لہٰذا یہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھنا اگر اس طرح ہو کہ ستر ظاہر ہو رہا ہو، جیسے کوئی تہبند پہنے ہوئے اب وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے تو رانے کھلنے کا اندیشہ ہے، یا اگر پینٹ شرٹ پہن کے بھی بیٹھا ہوا ہے تو اگر پاؤں پہ پاؤں رکھتا ہے تو پھر بھی ستر پہ خامخواہ نگاہ پڑتی ہے، اگرچہ پینٹ ہوتی ہے لیکن چست لباس ہوتا ہے تو وہ مناسب نہیں لگتا ہے، اس وجہ سے کوئی منع کرے الگ بات ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے پاؤں پر پاؤں رکھنے سے نحوست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے عرض کر دوں کہ اس طرح کی باتوں کو بچوں کے سامنے اس طرح اس انداز سے پیش کرنا جیسے بہت ادب کا معاملہ ہو، جیسے شریعت ہمیں کہہ رہی ہے، یاد رکھیں یہ کوئی ادب نہیں ہے بلکہ یہ بے ادبی ہے کہ ایک چیز دین نہیں ہم اس کو دین بنا کے بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہوں۔ ایک شریعت کسی چیز کو منع نہ کرے اور ہم کہیں کہ یہ شریعت اس کو منع کر رہی ہے تو یہ شریعت پر افتراء ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات بڑے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ادب سکھا رہے ہیں تو آپ ٹھیک ہے اسے دنیاوی ادب کہہ کر سکھائیں، یہ نہ کہیں کہ ایسا نہ کرو شریعت نے منع کیا ہے، ایسا نہ کرو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، ایسا نہ کرو ہمارے اسلام اس کو منحوس کہتا ہے۔ ایسی بات جب تک کنفرم نہ ہو جائے ہرگز آپ اس طرح اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب نہ کریں، کیونکہ ان کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا شدید گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، جیسے خواتین نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی مہمان آ گئے تو بعد وقت ہم جلدی نماز کو ختم کرتے ہیں اور پھر دعا بھی نہیں مانگتے، تسبیحات بھی نہیں پڑھتے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو مہمان اتنا خطرناک ہے کہ آپ تھوڑا دیر کر دیں گے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، جہالت کا مظاہرہ کرے گا، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے بچی بہو ہے گھر میں، اب آگے سسرال والوں کی طرف سے کوئی رشتہ دار اور وہ بھائی بہو کا ہے، تمہاری بہو کا ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، تھوڑی دیر ہو گئی تو وہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں، ارے جی ہم گھر پر آئے تھے، اتنی دیر اتنی لمبی نمازیں پڑھ رہی ہے، ملانی بن گئی۔ اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جیسے پہنچے تو ان کو جی سلوٹ ماریں آ کے۔ اس قسم کی صورتحال میں اگر کوئی تیزی کے ساتھ نماز پڑھ کر اس فتنے اور شر سے بچنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، صرف دلجوئی کرنا مقصود ہے، مہمانوں کے سامنے پہنچنا مقصد ہے۔ حالانکہ اگر مہمان کو بتایا جائے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہیں گے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، آرام سے پڑھیں، آ جائیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس میں جلدی نماز پڑھنا یہ قیمتی متاع کو ضائع کرنا ہے۔ ابھی ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا بہترین چیک ہے جس کو جب آپ میدان محشر میں کیش کروائیں گے تو جو ملے گا اس کا دنیا میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنی بے دردی کے ساتھ نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں بعض اوقات، جو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو اپنا خشوع و خضوع قائم رکھیں، مہمان کی مہمان نوازی اپنے مقام پہ بہت اہم ہے، لیکن آپ اس وقت بارگاہ الہی میں حاضر ہیں اور اس کا ادب اور احترام اپنا ہی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے نماز ختم کر دی، نماز کے بعد دعا مانگنا کوئی فرض نہیں ہے، تسبیحات وغیرہ پڑھنا یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، لہذا انہیں آپ چھوڑ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پوری نماز جو ہے سلام تک آپ بالکل اطمینان سے ادا کریں جب تک کہ فتنے کا شر کا اندیشہ نہ ہو۔